حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص انصار میں سے تھے جن کا گھر مدینہ منورہ میں بہت دور تھا، پھر بھی کوئی نماز ان کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فوت نہ ہوتی۔ ہم لوگوں کو اس کے حال پر ترس آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میاں، کیا خوب ہو اگر تم ایک دراز گوشت خرید لو کہ تم کو گرم کنکر پتھر سے بچاؤ اور حشرات ارض سے بھی حفاظت رہے۔ وہ شخص کہنے لگے، یاد رکھو میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے سے قریب ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کہنے کا مجھ پر بار عظیم ہوا، حتیٰ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا اور سب قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، انہوں نے ویسا ہی جواب دیا اور یہ عرض کیا کہ میں اپنے قدم سے چلنے میں امید ثواب کی رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم کو وہی ملے گا جس کا تم خیال رکھتے ہو۔ مثل سابق اس میں بھی تقریر ہے جو ابھی اس سے اوپر کی حدیث کے ذیل میں گزری۔ لیکن انصاری صحابی نے ایسے عنوان سے یہ مضمون ادا کیا جس کے الفاظ نہایت ناگوار تھے، اور اسی وجہ سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ پر گراں گزرا۔ عجب نہیں کہ آپ نے اخلاص کے اخفاء کے لیے اس طرز کو اختیار کیا ہو، یا اسی طرح کی اور کوئی مصلحت ہو۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر مقصود اصلی واضح ہوا، آپ سے اخفاء کی کوئی وجہ نہ تھی۔ ما حال دل را با یار گفتم، نہ توا نہ ہفتن درد از طبیبہ۔ لیکن بلا کسی مصلحت مقصد یہ ہے کہ یہ ایسا عنوان موہوم استعمال کرنا بنص لا تقول راعینا نحو ذالک ممنوع ہے۔ احباب میں اکثر اخلاص میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ الفاظ تلخ ہوتے ہیں مگر دوست سمجھ جاتا ہے اس کا منشا اور ہے، جو بھلا ہے برا نہیں مانتا۔ حضرت نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اخفاء کی کوئی وجہ نہ تھی۔ شعر کا مفہوم، ہم اپنا حال دل دوست سے کہیں، طبیبوں سے اپنا درد چھپا نہیں سکتے۔ اس میں بھی بہت بڑا اشارہ ہے کہ پیر سے اپنے دل کی بات چھپانا نہیں چاہیے، چاہے وہ ذکر ہو، حال ہو یا تعلق معلق ہو، خام میں ہو یا خیال، واردات ہو یا مشاہدات ہو یا مکاشفات، جو اس راہ سلوک میں بہت رہے ہوں یا کس منزل میں ہو، کیا ہو رہا ہے سب بتائے، حتیٰ کہ دنیاوی ذاتی گھریلو کاروبار باتیں بھی سب کہے، کچھ نہ چھپائے۔ شیخ ہر بات میں مشورہ دے گا، اگر نسبت مع اللہ ہو تو رہبری کرے گا اور ترقی کی توجہ دے گا، اور دنیاوی ہو تو کاملین کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً ذات باری کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس طرف سے جو قلب میں القاء ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فراست مومن سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ نور نسبت اور اللہ کی طرف سے القاء و الہام ہے۔ ساری دنیا مل کر بھی رائے صحیح نہیں دے سکتی، کیونکہ ان کی رائے الہی کے حق کے حد تک ہوتی ہے، اور فراست مومن اللہ کے نور فراست کی ہوتی ہے۔ ساری دنیا چاہے اپنی عقل سے اس کو خلاف سمجھ دے، مگر اللہ والا تو وہ کہے گا جو اس کو اللہ نے القاء کیا ہے۔ میں تقسیم ہند کے وقت دیوبند میں تھا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے حیدرآباد واپسی کی اجازت چاہا۔ اس وقت حالات ہر طرف خطرناک تھے، کوئی ریل اور کوئی بستی قتل و خون سے خالی نہ تھی۔ حضرت نے گردن جھکا لی اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر فرمایا، کدھر جاؤ گے؟ یعنی کدھر سے جاؤ گے؟ میں نے کہا، دہلی سے۔ دہلی میں تو سب سے زیادہ فساد تھا، مگر حضرت نے مجھے اجازت دے دی۔ میں جس ریل سے دہلی چلا اور جس ریل سے حیدرآباد پہنچا وہی ریل سے ہی سالم تھی، اور میں آرام سے گھر پہنچا، نہ کوئی فساد دیکھا نہ گڑبڑ۔
پیر کامل کی توجہ اور دعا سارا کام بنا دیتی ہے۔ بغیر پیر کو ظاہر کیے باطنی ترقی بھی نہیں ہوتی۔ میں تو حضرت سے ہر مشاہدہ اور خواب حال باطن برملا کہلاتا تھا۔ میں تو جانتا تھا کہ پیر کے سامنے اپنے حال کو سنانے ہی میں کامیابی و ترقی ہے، ورنہ ناکامی ہوتی ہے اور نہ باطنی ترقی ہوتی ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایجاد ہو گئی ہے، میرے پاس سے بھی ایجاد ہو جائے گی۔ جیسے طبیب سے اپنا حال نہیں چھپایا جاتا، ایسے ہی طبیب باطن سے بھی اپنا حال نہیں چھپانا چاہیے۔ طبیب تو جسم کی حد تک دوا دے گا، مگر طبیب باطن دنیا آخرت کی کامیابی کی دوا دے گا۔ اس ضمن میں ایک بات اور بھی ملاحظہ فرمائیں کہ یہ طرز تو توریہ کا ہے، بات بنا کر بولنا، چاہے یہ غلبہ حال میں ہو، اور لوگوں کو مبہم بولنے سے لوگوں میں شوق بڑھے گا، یہ تو درست ہی ہے، اور اس کی ضرورت ہر آدمی کو معاملات میں پڑتی بھی ہے، اور اس کے بغیر کام چلتا بھی نہیں۔ لیکن شریعت نے بعض دفعہ مصلحتاً جھوٹ بولنے کی اجازت بھی دی ہے، جیسے سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی روح سے فرمایا، دروغ مصلحت آمیز بعض راستے فتنہ انگیز، یعنی فتنہ انگیز صحیح بولنے سے جھوٹ بولنا بہتر ہے۔ کسی کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، بلا وجہ جھوٹ بولنا تو حرام ہے۔